یہاں کپتان کے اسلامی نظریاتی کونسل کا خواتین کے بغیر محرم حج سے متعلق بڑا فیصلہ ہوا ہے، جبکہ خواتین کے محرم کے بغیر حج کی مشروط حمایت بھی کر دی گئی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے وزارت حج کے استفسار پر تحریری جواب دے دیا ہے، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے خط کی کاپی نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے مطابق خاتون کو قابل اعتماد خواتین کی رفاقت حاصل ہو حج پر جا سکتی ہے، لیکن گروپ ممبران کے بارے میں اطمینان کے بعد ہی بغیر محرم حج پر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس سے متعلق سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے جاوید نور، نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایکچویلٹیز ان سے لے لیتے ہیں۔ جی جاوید نور، بتائے گا اس سے متعلق کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے خواتین کے بغیر محرم حج کی مشروط حمایت کی ہے، اس سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے وزارت مذہبی امور نے یہ رائے مانگی تھی کہ خواتین بغیر محرم کے کیا حج پر جا سکتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے سعودی عرب نے خواتین کے بغیر محرم پہ حج پہ جانے پہ پابندی لگائی تھی، لیکن گزشتہ برس یہ پابندی جو ہے اٹھا لی گئی تھی اور اب خواتین بغیر محرم کے حج پر جا سکتی ہیں۔ صرف یہ شرط ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ ان خواتین کی عمر جو ہے وہ 45 برس سے زائد ہونی چاہیے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل سے اس بارے میں رائے معلوم کی وزارت مذہبی امور نے، اور اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک خط لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ خواتین مشروط طور پر بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہو، فقہ مالکی اور شافعی سے۔ کچھ شرائط اس کے لیے عائد کی گئی ہیں، اور اس میں کہنا ہے کہ جو خواتین حج پر جانا چاہیں گی بغیر محرم کے، ان کا ساتھ جو ہے وہ کچھ قابل اعتماد خواتین ہوں جو ان کا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے والدین یا شوہر سے اجازت لینا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ سفر اور حج کے دوران اگر کسی فساد کا یا کسی جھگڑے کا یا کسی اور طرح کا خطرہ ہو تو پھر یہ اجازت واپس ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے، وزارت مذہبی امور کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ خواتین اگر گروپ کے ہمراہ جائیں تو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ خواتین جس گروپ میں جا رہی ہیں وہ گروپ ان کے لیے محفوظ ہے۔ تاہم اس میں ساتھ ہی فقہ حنفیہ اور فقہ حنبلی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو فرقے ایسے ہیں جس میں خواتین جاوید کے ساتھ ہی معروف عالم دین علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راغب نعیمی صاحب، بتائے گا کہ کونسل نے بغیر محرم حج کی مشروط حمایت کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ فقہ حنفی اور جبلی کے مطابق محرم میسر نہ ہونے پر عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ پاکستان میں اکثریت جو ہے فقہ حنفی کے ماننے والوں کی ہے، اور ایسے میں ہر عمل کس طرح سے ممکن ہوگا، اس سے متعلق آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ رائے بڑی ایک واضح لائن کھینچتی ہوئی رائے ہے، جس میں بڑے واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ فقہ حنفی اور فقہ حنبلی کے مطابق خواتین کے لیے ان کا محرم ہونا حج کے موقع پر ضرورت ہے، جبکہ فقہ جعفری اور فقہ شافعی اور فقہ مالکی کے اعتبار سے بغیر محرم کے بھی حج کے لیے خاتون جا سکتی ہے، اور دیگر شرائط کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کم و بیش 80% کے قریب جو ہمارے بسنے والے مسلمان ہیں ان کا تعلق فقہ حنفی کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں فقہ مالکیہ اور فقہ حنابلہ کے پیروکار بہت کم تعداد میں ہیں، اور اسی طریقے سے فقہ شافعی کے تھوڑے بہت تعداد ہمیں ملتی ہے، وہ بھی کراچی کے اندر۔ فقہ جعفری کی ایک تعداد ہے ہمارے، تو یہ جو اکثریت فقہ حنفی ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کر پائے گی، اور ہر مسلمان وہ جس بھی مذہب یعنی جس بھی فقہ کو فالو کرتا ہے اسے یہی چاہیے کہ وہ اپنے فقہ کے مطابق فیصلہ جات کے مطابق شرعی فیصلہ جات کے مطابق شرعی امور کو سر انجام دے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائے گا کہ سعودی عرب میں 45 سال سے زائد عمر کی خواتین کے لیے محرم کی شرط ختم کر چکا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، سعودی عرب میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات اور بھی ایسے ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو سعودی عرب کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ جو وزارت مذہبی امور ہے وہ کیٹیگوریکلی اس بات کو بیان کرتی کہ جو فقہ شافعی اور فقہ مالکی کے ماننے والے ہیں وہ اگر اپنی خواتین کو بغیر محرم کے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بغیر محرم کے بھی حج کر سکتی ہے۔ علی الاطلاق انہیں اس فیصلے کو اس طرح نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ فیصلہ سعودی عرب کا ہمارے سامنے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے کے اندر یہ بات صراحتاً موجود ہو، لیکن عمومی طور پہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ علی الاطلاق تمام فقہوں کے ماننے والوں کے لیے ان کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ ہر فقہ کے ماننے والے کو اپنے اپنی فقہ کے طریقہ کار کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔
جی اچھا سر، ساتھ ہی رہ گیا اس کے ساتھ ہی جاوید نور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر جاوید صاحب یہ بتائے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے وزارت حج کے افتتاح پر تحریری جواب دے دیا ہے، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے خط کی کاپی جو ہے نیوز نے حاصل کر لی ہے، اس سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی ہم بالکل، کوئی بھی دینی معاملہ ہو تو اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے جو ہے صائب ہے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہوتے ہیں، ایک مباحثہ ہوتا ہے اور بحث و مباحثے کے بعد پھر ایک رائے جو ہے اس بارے میں قائم کی جاتی ہے۔ توقع ہے کہ یہ جو رائے وزارت مذہبی امور نے مانگی تھی، آج جو ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہے اور اس میں نظر ثانی شدہ حج پالیسی جو ہے منظور کی جانی ہے، تو توقع یہ ہے کہ اس خط کی روشنی میں وزارت مذہبی امور نے جو پالیسی بنائی ہے اور ایک نظر ثانی شدہ پالیسی آج جو وفاقی کابینہ میں بھیجی جا رہی ہے، اس میں یہ امور شامل ہوں گے کہ وہ خواتین جو فقہ جعفریہ، مالکی اور شافعی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ خواتین جو ہے بغیر محرم کے حج پر جا سکیں گی۔ تو توقع ہے کہ آج جو پالیسی منظور کی جائے گی اس میں یہ امور جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ مجموعی طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ مختلف مذہبی معاملات پر سفارشات دیتا ہے، اور یہ سفارشات جو ہیں جو متفقہ سفارشات ہیں جس میں تمام مکاتب فقہ کے علماء کرام اور خاتون رکن جو ہیں ان کی رائے بھی شامل ہوتی ہے، اور پھر یہ آراء جو ہیں یہ پارلیمنٹ کو پہنچتی ہیں اور پارلیمنٹ اس کی روشنی میں قانون سازی کرتی ہے۔ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جیسے جو قرآن سنت کے منافی بھی قرار دیے گئے ہیں، جس میں صدر کا یہ اختیار بھی ہے کہ وہ سزائیں معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، جبکہ قانون میں ایسی گنجائش موجود ہے۔ تو اس طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے اس حوالے سے سفارشات دی ہیں کہ اسے قانون کا حصہ بنایا جائے، اور اگر کوئی قانون جو زیادہ تر ہم نے برطانیہ سے قانون لیے ہیں تو وہ قوانین جو اسلام و سنت کے منافی ہیں انہیں تبدیل کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری سفارشات موجود ہیں جو 1961 سے لے کے اب تک موجود ہیں، اور وہ منتظر ہیں اس بات کی کہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے، اور وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا اس حوالے سے فعال کردار ہے، اور مختلف معاملات جو وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جس طرح ہم اگر خواتین کے بغیر محرم کے حج کی بات کریں، ماضی میں یا صدیوں پہلے خواتین جب حج کرتی تھیں یا کوئی بھی اگر حج کے لیے جاتا تھا تو سفر مشقت بھرا ہوتا تھا، اور کئی برس جو ہے وہ لگ جاتے تھے سفر کے لیے سعودی عرب پہنچنے میں، کیونکہ پیدل حج تھا یا اونٹ پہ یا گھوڑوں پہ حج تھا، اور پھر خواتین یا مرد حضرات جو ہیں جو عازم حج ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا خواتین کے بغیر محرم حج سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس سے متعلق ہمیں ڈیٹیل سے رہے تھے جاوید نور، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے معروف عالم دین علامہ راغب نعیمی صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔